الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم پروگرام اقبال کا شاہین کی اگلی قسط کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اقبال صاحب حال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے علامہ اقبال کے افکار و نظریات پر مبنی یہ سلسلہ علامہ کے کلام سے اور اس کو عام فہم زبان میں روشناس کرانے کے لیے شروع کیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بظاہر بہت آسان فہم لگتا ہے، یعنی اقبال صاحب حال، مگر یہ انتہائی پیچیدہ موضوع ہے جس کے اوپر بہت کم لوگوں نے کام سرائی کی ہے، اور علامہ کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ سب سے پہلے حاضرین ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب حال کون سا شخص ہوتا ہے۔ صاحب حال یوں کہہ لیجئے کہ جذب اور سلوک کی ایک ایسی منزل ہے جس میں یا جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم علامہ اقبال کے ایک شعر کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسکر نہیں واللہ نہیں ہے، یعنی اقبال کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اقبال ہے۔ اچھا، یہ جو کیفیت ہے یہ ہر شخص پر طاری ہوتی ہے، مگر وہ کسی پر بہت تھوڑی دیر کے لیے اور کسی پر زیادہ دیر کے لیے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ بھی کسی فکر میں محو ہیں، کسی تفکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں، تو آپ کو کوئی آواز دیتا ہے تو آپ کو آواز سنائی نہیں دیتی، آپ کو کوئی بیرونی عوامل جو ہیں وہ آپ کی کنسنٹریشن کو لوز نہیں کر سکتے، آپ کو ہلا جلا نہیں سکتے، لیکن یہ کیفیت بہت تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام ہیں یا جو صاحب حال ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ کیفیت زیادہ دیر تک جاری و ساری رہتی ہے۔ اچھا، یہ جو منزل ہے جس کا میں نے ذکر کیا جذب اور سلوک کی، جس میں وہ بندہ خیالوں میں، تفکر میں، تدبر میں ایک نئی دنیا میں پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو بعض لوگوں نے آرٹیفیشل طریقے سے یعنی مصنوعی طریقے سے بھی یہ کیفیت طاری کرنے کے بہت سارے تجربات کیے ہیں، جیسے ٹیلی پیتھی ہے، جس طرح مراقبہ ہے، جس طرح اور کنسنٹریشن کے بہت سارے ایسے۔ لیکن یہ کیفیت جو ہے یہ بہت ہی کمال کی ہوتی ہے۔ جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ اسی کنسنٹریشن کے اس آخری، جسے یوں کہہ لیں کہ جہاں سے عقل کی آپ سمجھ لیں باؤنڈری ہے، حد ہے اس کے اختتام کی، وہاں سے صاحب حال کے اس کیفیت کا آغاز ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ وہ جگر مراد آبادی کی غزل کا ایک مصرع ہے کہ صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں۔ تو یہ جو صاحب ہوش ہوتا ہے نا، وہ اصل میں دنیا میں ہوتا بھی ہے اور دنیا میں نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کے منہ سے نکلی جو باتیں ہوتی ہیں اس واردات قلبی میں، اس جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس کا ہم نے صاحب حال کا نام دیا جسے، وہ بڑی کمال کی ہوتی ہیں، اور ان کو صرف خواص ہی سمجھ سکتے ہیں، ان کو عوام نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ خاصاں دی گل عاماں دے اگے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ خواص کی باتیں عوام کے سامنے کرنے سے پھر منصور حلاج جیسا حال ہوتا ہے۔ اب منصور حلاج کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا، تو اب وہ کس کیفیت میں تھا، اس نے کیا دیکھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوا ہوگا، کیسے اس نے وہ حجابات جو اس کے جو پردے اس کے آگے سے ہٹ گئے، تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ان الحق، میں خدا ہوں۔ اب عوام تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، انہوں نے کہا کہ اس کو تو
اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے، اس کو پھانسی چڑھانا چاہیے، اور پھانسی چڑھ گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھانسی چڑھنے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس کے رواں رواں سے، اس کے ایک ایک بال سے اور اس کے جسم کے اعضاء سے انالحق کی آوازیں آتی تھیں، جسے دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ جو پھانسی دینے والے بھی رنجیدہ خاطر ہوئے اور بہت پچھتائے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ یہی حال سقراط کے ساتھ ہوا۔ سقراط کو بھی زہر کا پیالہ حق اور سچ کی خاطر دیا گیا۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، مگر اس کیفیت کے دوران منہ سے نکلے ہوئے جو کلام ہے، نکلا ہوا کلام، وہ چند لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشاہدے کا علم ہوتا ہے اس کا مشاہدہ ہی ہوتا ہے، اور تجربہ ہوتا ہے۔ اب تجربے کا جو احوال ہے وہ صرف وہی شخص جانتا ہے جس کے اوپر وہ تجربہ گزرا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے بھی بعض جگہوں پر ایسے سوالات اٹھائے ہیں، ایسے اشعار میں ایسے مصرے اور ایسی باتیں کی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے وہ عام قاری یا عام شخص جو ہے وہ قاصر ہے۔ مثلا میں ایک شعر کا حوالہ دیتا ہوں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس میں کوئی مذاق نہیں میں کر رہا، یہ حقیقت میں ہے، میں بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ اچھا، پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، میں ان کائنات کے رازوں کو، اللہ کی حقیقتوں کو جانتا ہوں جو میں بیان کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے یہ بات کوئی صاحب حال ہی کہہ سکتا ہے، عام آدمی، عام شاعر نہیں کہہ سکتا۔ مجھے وہ صوفی برکت علی صاحب جو فیصل آباد والے ہیں ان کا ایک بہت مشہور ان کی ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں کال ہوتا ہے وہاں حال نہیں ہوتا، اور جہاں حال ہوتا ہے وہاں کال نہیں ہوتا، اور کال کال میں اور حال حال میں مصروف رہتا ہے۔ اس کو آپ کے لیے میں آسان یوں کر دیتا ہوں کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، یعنی جب آپ کسی کو پکارتے پکارتے یاد کرتے 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 اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں تو وہ شخص صاحب حال ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کی ظاہر کی آنکھ کے بجائے یوں سمجھنے کہ باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے بندے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو علامہ اقبال کو بھی ہم اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ وہ صاحب حال تھے۔ اچھا، میں چند صاحب حال لوگوں کی اور باتیں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا مولانا روم، میں نے اس دن کہا تھا کہ دنیا میں 4 شخصیات ایسی ہیں جن میں یورپ میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک نام ہم نے علامہ اقبال کے بعد مولانا روم کا بھی دیا۔ اب مولانا روم کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے؟ آپ سب واقف ہیں کہ وہ اپنے طالب علموں کو ایک دن پڑھا رہے تھے، ایک صاحب حال شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، آ کے مولانا سے سوال کیا کہ یہ کیا علم ہے؟ مولانا روم نے کہا آپ نہیں جانتے۔ میں نے کہا اچھا۔ اس صاحب حال شخص نے علامہ مولانا روم کی کتاب اٹھا کر تالاب میں پھینک دی۔ مولانا روم چیخے چلائے کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے سارا علم کا سرمایہ ضائع کر دیا۔ انہوں نے تالاب سے کتاب اٹھائی اور مولانا روم کو واپس کر دی۔ اب کتاب بالکل خشک، اب باری تھی مولانا روم کی حیرت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا علم ہے، یہ کیسا علم ہے؟ اب اس صاحب حال شخص نے کہا کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔
اب کچھ دیر پہلے مولانا روم اس صاحب حال سے کہہ رہے تھے کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ صاحب حال شخص جس کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہاں سے چل دیے، اور پھر مولانا روم کی کیفیت بدل گئی۔ اب آپ ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اور پھر وہی جو میں نے کہا ہے کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ مولانا روم بھی جب تک خود شاہ شمس تبریز نہیں بن گئے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جس میں پھر وہ ان کی مشہور مثنوی تخلیق ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستی جو خود صاحب کتاب ہے، جس کے اوپر کتاب ایک کا نزول ہوا ہے قرآن مجید کی طرح، وہ کسی صاحب حال سے ملتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا علم ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صاحب حال ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے وہ عام انسانوں کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے شاید علامہ اقبال نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اب یہ دعا آپ مجھے بتائیے، جنون کی دعا، پاگل پن کی دعا، اس کیفیت کی دعا کون مانگتا ہے جب تک کہ اس کے اندر اس کیفیت میں انسان کو کچھ حاصل نہ ہو؟ اور اس میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس میں انسان کو وہ سارے راز منکشف ہو جاتے ہیں جو ظاہر کی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ کا میں ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال کتنے بڑے صاحب حال تھے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، یہ اکثر اخبارات میں، رسائل میں بھی چھپ چکا ہے کہ شیر محمد صاحب، پیر شیر محمد شرک پوری، جو اس زمانے میں صاحب حال شخص تھے، ان کو ایک دوسرا صاحب حال یعنی علامہ اقبال ملنے کے لیے تشریف لے گئے شرک پور لاہور سے۔ پرانا زمانہ تھا، سادگی کا، ٹانگے چلتے تھے۔ علامہ اقبال نے ایک ٹانگے اوپر بیٹھ گئے اور چلے گئے۔ اب وہ جا کر عام لوگوں میں جب بیٹھ گئے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب حجرے میں، دوسرے کمرے میں، حجرے میں تشریف فرما تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ اس قدر سخت گیر ہے اپنے اصولوں کے معاملے میں کہ یہ پیر صاحب، پیر شیر محمد شرک پوری، جن کی آج بھی گدی نام مشہور ہے، یہ کسی بھی شخص کو جس کی داڑھی نہ ہو اسے ملتے نہیں ہیں، یعنی وہ اس کو شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں تو اسے ملتے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے اور وہ وہاں سے واپس چل دیے۔ اب وہ جو ٹانگے کا اڈا جسے آپ کہہ لیں یا جہاں سے ٹانگے چلتے تھے وہ تھوڑی دور تھا، علامہ پیدل چل رہے تھے۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ دوسرا صاحب حال شخص یعنی پیر صاحب وہ حجرے سے نکلے، اور جب وہ اپنے مریدین میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا جو اپنا نام اقبال لاہوروی بتاتا تھا، مگر اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ تو لکھنے والوں نے جو اس محفل میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے نہ سر کے اوپر عمامہ رکھا اور نہ پاؤں میں جوتیاں پہنی اور بھاگنا شروع کر دیا، اور جا کر ٹانگوں کے اڈے پر علامہ اقبال کو پکڑ لیا اور انہیں کلاوے میں جیسے امبریس کرتے ہیں، جفی پنجابی میں کہتے ہیں، ڈالتے ہیں، اور کہا کہ یہ شرط علامہ اقبال کو کہا داڑھی کی شرط آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے اندر داڑھی ہے، مینز کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں یہ باقی لوگ نہیں جانتے۔ تو جب ایک صاحب حال کی ملاقات کسی دوسرے صاحب حال سے ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیسے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعہ
آج بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور ان کے مریدین سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحب حال ہوتا ہے اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ مثلا علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر قرآن مجید کی آیات کو اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح علامہ اقبال پڑھنے کے متمنی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بظاہر یوں نظر آئے گا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ خود اس کے اوپر قرآن مجید کی ساری حقیقتیں منکشف ہو جائیں گی۔ پھر آپ کہتے ہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو کیسی کیسی فلسفے کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور وہ ان سے اسی طرح علامہ اقبال نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ پروگرام میں کہا تھا کہ علامہ اقبال غور و فکر کے جو عادی تھے، تو ان کے اوپر یہ کیفیت ان کے تفکر اور تدبر کی وجہ سے تو ظاہر ہوتی ہی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شعر میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں کہا جس کی تپش اور جس کے احساسات اور جس کا مفہوم میں نے اپنے قلب پر محسوس نہ کیا ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی کوئی ایک مصرع یا ایک شعر بھی میں نے ایسا نہیں کہا، علامہ اقبال کا یہ فرمان ہے کہ جس کو میں نے اپنے قلب پر، میں نے اپنے دل پر محسوس نہیں کیا۔ اسی لیے علامہ نے شاید کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو علامہ اقبال کیسے صاحب حال ہیں، میں نے صرف چند ایک باتیں آپ کو بتائی ہیں۔